العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وليصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ قدر احسان ہے، اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا اور بٹھانا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. حاضرین گرامی، کل سلسلہ مناقب اہل بیت اطہار جاری اور ساری ہے. اس حوالے سے آج کا جو درس ہے، پہلی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مستدرک حاکم میں اس کو روایت کیا گیا. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لأہل الارض من الغرق وأہل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. فرمایا کہ ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے، یعنی کہ گم ہونے سے اور بھٹکنے سے بچانے والے ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں. اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس قبیلے میں اختلاف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، مودت کا تعلق رکھنا، ادب کا تعلق رکھنا، احترام کا تعلق رکھنا، یہ بالکل انسان کو ویسے ہی گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچاتا ہے جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو ستارے گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں. کیونکہ سمندر کے سفر میں راستہ متعین کرنے والا کوئی چیز اور نہیں سوائے ستاروں کی، انہیں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے. اور آج کے جدید دور میں بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو اسی طرح تا قیام قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کوئی پیار کا، محبت کا، ادب کا، خلوص کا، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تعلق رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کے معاملے میں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، غلط راستے پہ نہیں جانے دیں. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی میرے اہل بیت کی مخالفت کرے، کوئی قبیلہ یا کوئی گروہ سمجھ لیں آپ، مخالفت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان میں اختلاف ڈالتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر آج کل آپ حالات دیکھیں ان لوگوں کے جو اہل بیت اطہار
بھی نہیں مناتے ہیں، نہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپس میں ہی دستوں آپس میں لڑائی جھگڑے کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے اختلاف کرنے سے محفوظ و معمون کرتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اس کو طبرانی نے موجب کبیر میں، اوسط میں، صغیر میں روایت کیا، حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، وفي روایت عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ قال من رکبہا سالما ومن ترکہا غرق۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی طوفان نوح سے پہلے انہوں نے تیار کی، اور اس میں تمام اہل اسلام کو بٹھایا، تمام کے تمام جانور چرندے جو بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے چونکہ طوفان لا کر پوری دنیا میں سال کو ملیامیٹ کرنا تھا، اس وجہ سے وہی محفوظ رہے جو صرف کشتی میں، اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان سے دوبارہ پھر آگے مخلوق انسانی کا بھی آغاز ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی اور مثال دی کہ جیسے کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے باقی کوئی بھی نہیں بچا، ایسے ہی میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایمان بھی بچا جائیں گے، جان بھی بچا جائیں گے، باقی کوئی نہیں بچا سکے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اللہ معاف کرے، یہ کسی فرقے کا ہونا نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ ہاں اگر کوئی غلط انداز سے اظہار کرتا ہے جو شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کو آپ چھوڑیے، تو مت جائیے۔ صحیح الحمدللہ جو پیار کا محبت کا اظہار ہے، ریسپیکٹ کا اظہار ہے، جس انداز سے ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اسی پہ قائم رہیں۔ آگے چلیے، اگلی حدیث مبارکہ اسی کے ساتھ جڑی اور اضافہ ہے اس کو طبرانی اور قزائی نے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور آخری زمانہ میں فرمایا ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال، اور آخری زمانے میں جو ہمیں قتل کرے گا یعنی اہل بیت کو، یا ہمارے ساتھ آخری زمانے میں جو قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، وہ یا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، آپ کو معلوم ہے قرب قیامت میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو ایک ان کا لشکر ہوگا، پھر ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل جائیں گے، اور دوسرا لشکر ہوگا دجال۔ تو جو لوگ آج کے دور میں اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت کا تعلق نہیں رکھتے، محبت کا تعلق نہیں رکھتے، اور ان کے آنے کے عقیدے کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان یقین نہیں رکھتے، وہ گمراہ ہو کر دجال کے ساتھ ملیں، بھلے وہ کلمہ اسلامی کیوں نہ پڑھتے ہیں۔ وہ دجال کے ساتھ جب مل جائیں گے تو ظاہر ہے دجال مخالفت میں کس کی ہوگا؟ حضرت امام مہدی، وہ اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی ملے ہوئے لوگ ہوں گے اہل بیت کے چاہنے والے، صحیح عقیدہ اسلام والے ہوں گے۔ تو اب یہ جب ان کے خلاف جہاد کا نام دے کر لڑائی کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی فرما دی، فرمایا وہ لشکر دجال کے ساتھ لڑنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محفوظ و معمون فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلیں قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 3 حرمتیں، یعنی 3 عزت والی چیزیں ہیں اللہ کے یہاں، جن کا بڑا مقام ہے، ریسپیکٹ ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا
ان للہ حرمات ثلاثا من حفظهن حفظ اللہ له امر دینہ و دنیاہ ومن ضیعهن لم يحفظ اللہ له شیء فقیر وما ہن یا رسول اللہ. فرمایا حرمت الاسلامی و حرمتی و حرمت رحیمی. اس کو طبرانی نے روایت کی ہے. حضرت حسین خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے. دونوں فرمایا دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ان تینوں کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اللہ نہ دنیا نہ دین کسی چیز کی بھی اس کی حفاظت نہیں فرماتا. ان 3 حرمتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، 3 عزتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی عزت آپ نے فرمایا کیا؟ پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سی 3 حرمات ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام کی حرمت. دین اسلام عزت والا حرمت والا دین ہے. دین اسلام کو ریسپیکٹ دینی ہے، اس سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ریسپیکٹ دینی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو ریسپیکٹ دینی ہے، اس سے جڑے ہوئے ہر وقت کو ریسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی. یہ حرمت اسلام ہے. شاعر اسلام کو عزت دینی ہے، نماز کو عزت دینی ہے، زکوٰۃ کو عزت دینی ہے، حج کو عزت دینی ہے، ادب کرنا ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان کا ادب کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں. فرمایا میری حرمت، اللہ نے مجھے بھی عزت دی ہے، ریسپیکٹ دی. میرا ادب کرنا ہے، میرا احترام کرنا ہے، میری سنت کا احترام کرنا ہے، میرے طریقے کا احترام کرنا ہے، مجھ سے نسبت والی ہر چیز کا احترام کرنا ہے. اور پھر واضح طور پر الگ سے ذکر فرمایا میرے نسب کی حرمت، یعنی میرے اہل بیت سادات کرام بنو ہاشم ان کی حرمت عزت کا خیال کرنا ہے. برادران اسلام آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی واضح طور پر جب حدیث مبارکہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے خود حکم دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فرمایا ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرنے والا، ان کو عزت دینے والا دین بھی بچا گیا اور دنیا بھی بچا گیا. دنیا آخرت دونوں اس کے سنور گئے. اور ان کو ضائع کر دینے والا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا. اگلی حدیث مبارکہ بڑی امپورٹنٹ، اس کو دہلوی نے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء واهل بیتی امان لأہل الارض فاذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. تفصیلا ایک چیز کو آقا کریم فریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد حر محجلین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں. اہل آسمان سے مراد آپ کو پتہ سارے ملائکہ ہو گئے، فرشتے ہو گئے، سماوی کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے. فرمایا یہ اہل سما کے لیے، اہل آسمان کے لیے کیا ہے؟ امان ہے. بس جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی ستاروں کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اب قیامت ہو گیا ہے. اب ہر ایک پر جو اوپر سماوی کائنات میں ہے قیامت قائم ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے ویسے ہی میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی. اگر اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو مطلب یہ ہوا ستاروں کا قائم رہنا اہل آسمان کی سلامتی کی دلیل، اہل بیت اطہار کا دنیا میں زندہ رہنا زمین والوں کی سلامتی کی دلیل یا پہچان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا. پھر آپ دیکھ لیں جیسے ہی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے ان کے بعد کا عرصہ جب تک ان کی اولاد رہے گی 40 سال کا عرصہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. وہ کون سے 40 سال ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کیا دنیاوی حساب سے ہیں کہ اس وقت کوئی اور وقت کا پیمانہ ہوگا جس طرح پہلے اور تھا اب اور ہو چکا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر عمر طبی اپنی پوری فرمائیں گے، وصال فرمائیں گے، امن کا دورہ ہوگا. اس کے بعد اب اہل بیت اطہار
اطہار جب ختم ہو گئے تو ساتھ ہی کیا ہو جائے گا؟ قیام قیامت ہو جائے گا۔ اگلی حدیث سے مبارک برادران اسلام، یہ تو فضیلت اس حساب سے آ گئی، عزت اور حرمت کے حساب سے، امت کے لیے ان کے امان ہونے کے حساب سے، امت کے لیے ان کے ساتھ محبت پیار کا تعلق، حرمت کا عزت کا تعلق رکھنے کے حساب سے۔ اب اللہ معاف کرے کوئی جانے انجانے میں اہل بیت اطہار کے لیے بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، دل میں ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ برادران اسلام، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بعض مومنین اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، آپ اہل بیت اطہار کا ادب کے ساتھ ذکر کریں گے، احترام کے ساتھ ذکر کریں گے، ان کو ریسپیکٹ دیں گے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بالکل اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں سمجھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے روضہ انور کا ادب کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سے پوری کی پوری تاریخ ہے، اور وہ جو تاریخ ہے بس اسی کے حساب سے وہ عقیدہ وہ نظریہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کلیئر کٹ واضح طور پر یہ حدیث مبارکہ بیان فرما دی تاکہ میری امت کا ایمان برقرار رہے، بچا رہے۔ اب اس چکر میں، اس بات میں اہل بیت اطہار کے ساتھ معاذ اللہ بغض اور عداوت جو رکھتے ہیں ان کو ڈرایا گیا، یہ حرکت نہیں کرنی۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو جامعہ ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی روایت کیا، حاکم نے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب كان الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك لسنته۔ آپ نے فرمایا 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من ذالک، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین۔ 6 قسم کے آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اور میں لعنت کیوں نہ کروں کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اور نہ صرف اللہ لعنت کرتا ہے بلکہ ہر نبی جس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا تھا، ہر نبی نے بھی اس پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ اللہ کے سارے انبیاء بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، میں بھی لعنت کرتا ہوں، آخری رسول ہو کر اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ وہ 6 قسم کے بندے یہ ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والے، اللہ کے قرآن میں تحریف کرنے والے۔ اب ظاہر ہے وہ آیات کی زیادتی کو کر نہیں سکتا ہے، 114 سورتوں کو 115 تو بنا نہیں سکتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ترجمے میں ڈنڈی مارے گا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، اصل و رسوخ رکھتا ہوگا، یا اس کے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے مائنڈ سیٹ ہوگا جس کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اس پر وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اس وقت بھی کچھ اس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے قرآن میں وہ آیات جو مشرکین اور کافروں کے لیے آئی ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تعریف ہو گئی، زیادتی ہو گئی اللہ کے کلام کی طرف۔ یہ بات تو کافروں کی ہو رہی تھی، آپ نے امت مسلمہ کے اوپر فٹ کر دی۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والا، اس کا انکار کرنے والا۔ نمبر 3 فرمایا ظلم اور جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا، تاکہ وہ اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ نے عزت دی۔ یعنی ایسا آدمی جو ظلماً حکمران بن گیا ہے، اور پھر ظلماً حکمران بن کے ظاہر ہے جب وہ ظلم کر رہا ہے تو عادل تو ہوگا نہیں، اس کے ساتھ لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، ظالم قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو جن کو اللہ نے عزت دی ہوگی ان کو کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا، ظاہر اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ معاف کرے، اس کو نئے نام کے ساتھ حلال کرے گا۔ صرف ایک مثال دوں گا، جیسے انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے آج
کچھ بات نہیں ہے، ایک ہی بینک ہے، یعنی لطیفہ ہے، آپ اس کو کہیں جوک ہے، ایک ہی بینک ہے، اس کا پورا سسٹم نظام سارے کا سارا ہے، انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے، اسی بینک میں ایک ٹیبل پہ نا اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے. آپ کے پاس معاذ اللہ حرام گوشت ہے، سارے حرام گوشت کی پوری آپ نے ایک کڑھائی بنائی ہے، پتیلا بڑا سا بنایا، اس میں سے ایک پلیٹ نکال کے ادھر حلال کا ٹائٹل دے کے رکھ دی ہے، باقی کا یہ حرام والا ہے، حلال والے کھانے کو ادھر سے کھا ہے. بات تو وہی ہو، یہ دھوکہ ہے، رشوت ہے. رشوت کا نام تبدیل کر کے تحفہ اور ہدیہ رکھ دیا گیا، کمیشن رکھ دیا گیا، حرام چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے. اسی طرح اللہ معاف کرے شراب ہے، کوئی پرواہ اب نہیں کرتا ہے، ویسے پیتے ہیں جیسے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے. اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات جو دو فرمائی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے فرمایا میری عطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا. اب آپ خود بتائیے، اسی تناظر میں آپ واقعہ کربلا کو دیکھ لیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت امام حسین کی حرمت کو وہاں پہ پامال کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ 18 سے 20 اہل بیت اطہار کی حرمت کو پامال کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا ایسے آدمی جو پامال کرے سارے کے سارے ان کا کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں. اور فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت کا تارک، درد دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے، آپ تک بات پہنچانا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. وہ اب آپ کی اور نفس کی لڑائی ہوگی، آپ کی اور لوگ کیا کہیں گے اس جملے کی لڑائی ہوگی، آپ کی اور روایات کی لڑائی ہوگی. آپ جیت گئے تو میرا دین دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور اگر ہار گئے تو پھر یہ آپ کی اپنی غلطی. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس انتظار میں مت رہیے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، سارے کے سارے میرے بچے شادی شدہ ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے، پھر جناب میں ہر سنت کو بھی اپناؤں گا، مسجدیں بھی آباد کروں گا، ذکر اذکار بھی کروں گا. کسی کو کوئی گارنٹی نہیں. کب نہیں، ابھی سے آغاز کیجیے برادران اسلام. اور اس راستے پہ آئیے، شروع میں بالکل تکلیف اور پریشانی ہوگی. ظاہر بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، مسائل تو آتے ہیں، لیکن بعد میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور جب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پھر اتنا اچھا کہ پہلی جگہ سے بھی بہتر وہ جگہ لگتی ہے، اور اس جگہ سے پھر وہ آگے کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا. اس لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی سنت پہ چلانے کی کوشش کی. کوئی دوسرا نہیں چلتا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا، آپ ترغیب دے سکتے ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور سب سے بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا کردار ہے. آپ کا اپنا کردار ہے. آپ اپنا کے دیکھیے، یقین کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ ذاتی تجربہ حاصل ہو جائے گا. جتنا آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کو عزت دیں گے، غیر کی عزت دیں گے آپ، اور آپ کے کردار کی گواہی دیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے اعلیٰ کردار کی خود آپ کو نہ ماننے والے گواہی دیتے ہیں. یہ سنت کی خوشبو ہے، جب پھیلے گی تو خوشبو ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس کی ناک میں جا رہی ہوں، وہ سونگے یا نہ سونگے اس تک پہنچ کے رہے گی. کوئی مانے یا نہ مانے، حضور کی سنت کی خوشبو پہنچ کے رہے گی. وہ اعتراف کرے گا خوشبو آ رہی. تو اپنے ساتھ عہد کیجیے، ارادہ کیجیے. پتہ نہیں کل کا دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اگلی ساتھ دیکھنی نصیب نہ ہو، ارادہ کر لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کروں، ظاہری سنت پر بھی، باطنی سنت پر بھی، عملی سنت پر بھی. بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کا حکم، مصطفیٰ کی سنت. پیاسوں کو پانی پلانا اللہ کا حکم، مصطفیٰ کی سنت.
بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ کا حکم، مصطفیٰ کی سنت، اچھے اخلاق سے، اچھی زبان سے بولنا، اگلے کو بھائی کر کے بلانا، اوئے کر کے نہ بلانا، خلوص کے ساتھ بولنا، دھیمے لہجے کے ساتھ بولنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا، لوگوں کے لیے کام آنے والا ہونا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بغض نہ رکھنا، یہ ساری آقا کریم علیہ الصلوۃ کی سنت ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں غرباء کو، مساکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود سے محنت کر کے ان کے کام آنا پڑا اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی جتنا حد الوسع آپ سے ہو سکتا ہے خیر خواہی، کیونکہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، اگر دین کی تعریف ایک جملے میں سنتے ہو، دین کا مقصد دوسروں کی خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا ہے، بھلائی چاہنا شروع کر دیجئے، آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلی آئے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، اس کو ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا، اللہ کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار، ہم اہل بیت اطہار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی نفرت اہل بیت اطہار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جہنم میں آپ کو ڈال دیں گے اگر کوئی اس طرف جاتا ہے، اور محبت اس کی الٹ ہو گئی، وہ کدھر لے کے جائے گی؟ جنت میں لے کے جائے گی۔ وہ حدیث مبارکہ کثرت کے ساتھ میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کا مقام عند اللہ اتنا زیادہ ہے جن کی وجہ سے پھر آپ سے نسبت رکھنے والوں کا، آپ سے نسبت رکھنے والی چیز کا، ہر ایک وقت کا، جگہ کا مقام اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بعد اسلام اس کو طبرانی نے اور حاکم نے حدیث حسن صحیح کہہ کر بیان کیا، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب کو آپ نے فرمایا۔ اب بنی عبد المطلب اس میں اہل بیت اطہار بھی آ گئے، آل پاک بھی آ گئے، دونوں آ گئے، بنو ہاشم جس کو ہم کہتے ہیں وہ گھرانہ آ گیا۔ فرمایا انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم وان یعلم جاہلکم وسألت اللہ ان یجعلکم جوداء نجداء رعماء فلو ان رجلا سافن بین الرکن والمکان فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار۔ یہ الارمنگ حدیث مبارکہ ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی اور سوچنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس یعنی اہل بیت کے فرد سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، بے شک میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزیں خود اللہ سے دعا کر کے تمہارے لیے لی ہے بحیثیت فیملی، خاندان۔ نمبر 1، اللہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے، تم میں سے جو کسی بات پہ سٹینڈ لے لے، تم میں سے جو کسی بات پہ قائم ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اللہ اس کو کیا کرے؟ ثابت قدم رکھے۔ حضرت امام حسین کو دیکھا ثابت قدم رہے یا نہیں رہے؟ کہتے ہیں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات آپ تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، جان دے دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا دوسری یہ کہ اللہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ یقین کریں کہ 100% میں تو اسی کو بنیاد بنا کر دیکھتا ہوں، جو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے درست عقیدے پہ ہے سمجھ لیں وہ صحیح اہل بیت میں سے، اور اگر کوئی گمراہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں پھر کہیں پرابلم ہے نسب کے اندر، کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تمہارے گمراہ کو کیا کرے؟ ہدایت دے، ہدایت پہ اس کو رکھے۔ فرمایا تیسری یہ کہ اللہ تمہارے جاہل کو علم عطا کرے، تم میں سے کوئی جاہل ہے اللہ اس کو علم دے۔
اور میں نے تمہارے لیے اللہ سے یہ بھی مانگا کہ اللہ تمہیں سخاوت کرنے والا بنائے، سخی بنائے، دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے، دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے۔ اب الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، کافی میں جانتا ہوں اہل بیت اطہار کے لوگ، سادات کرام بیٹھے ہوئے، یہ خصوصیات ذرا دیکھیے آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر پیدا کیجئے، چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی۔ کیا آپ کے دل کے اندر اللہ نے رحم ڈالا ہوا ہے، نرم دلی ہے تو الحمدللہ۔ کیا آپ سخاوت کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے حضور کی دعا آپ کے بارے میں قبول فرما لی ہے، آپ انہیں میں سے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بیدار کیجیے، تو پیدا کیجیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تحدید فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے حلال میں بات کی، فرمایا کوئی آدمی، اب یہ جملہ سنیے آپ حدیث کا، کوئی آدمی رکن اور مقام کے درمیان، رکن اور مقام، رکن یمانی، یہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے یا عمرہ کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے رکن یمانی بیت اللہ شریف کا ایک کونا ہے، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن شاکی ہے، ایک رکن شامی، چار کونے۔ حجر اسود سے پہلے والا جو ہے اس کے لیے عام روٹین میں رکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑا فضیلت والا ہے، اور یا کتب غوث ابدال عموماً کونے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ آگے مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے، تو آپ بیچ میں فاصلہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کر رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں کتار میں رکھ کر کھڑا ہو جائے، ظاہر ہے جب کتار میں کھڑا ہوگا کس کے اندر ہوگا؟ نماز کے اندر ہوگا۔ آپ نے خود بتا دیا، فرمایا اور نماز پڑھے، یعنی کتنا اس کو اللہ مقام دے ظاہری طور پر کہ بیت اللہ شریف میں جا کر صف اول میں کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر فرمایا روزہ بھی رکھے، روزہ بھی رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ میرے خیال کے مطابق یہ تمام بدعت ہوئی، ایسا آدمی کہ جس کو روٹین میں یہ چیز ملی رہے، وہ وہاں رہے، نماز بھی بیت اللہ میں پڑھے، روزے بھی وہیں رکھے، اور اتنا قرب ہو اللہ کے گھر سے، فرمایا پھر مرنے کے بعد وہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو، یہ رکن اور مکان کے درمیان کی نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا، بغض اہل بیت کی بنیاد پر اس کو جہنم میں داخل کر دیں۔ ہم کیوں بار بار اصرار کرتے ہیں محبت کے اوپر، ادب کے اوپر، ریسپیکٹ کے اوپر؟ یہ پہلی چیز ہے، عمل بعد میں آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں برادران اسلام، آپ کا باس ہے، آپ کو کوئی بات آرڈر کرتا ہے کہ اس کو کرو، آپ دو گالیاں اس کو منہ کے اندر دیتے ہو، گالیاں، اور یہ آپ اس اکثر کا تجربہ ہوگا، میں زیادہ نہیں بتا سکتا، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ دو گالیاں اس کو دیں گے اور گالیاں دینے کے بعد کام کر لیں گے۔ وہ جو دو گالیاں آپ نے دی اس کو سامنے تو آپ نے دی نہیں، کیونکہ پتہ ہے سامنے دی تو پھر نوکری گئی، تو دل میں دی، اللہ تو جانتا ہے نا نہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی بتا رہا ہو اہل بیت اطہار کے ساتھ سامنے طور پہ ظاہر سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ کر بھی دیتے ہیں، لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ اب ظاہر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر تو وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باطن میں کیا ہے؟ بغض اہل بیت۔ یہ بالکل ایسے ہے، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا دودھ، پاک اور صاف، وہ جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد ایک قطرہ اس میں پیشاب ڈال دیا جائے، سارے کا سارا دودھ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو گیا، پورا تھا دودھ۔ یہ عمل صالح، نیک عمل وہ سارے جمع کرتا رہا ہے، صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی نفرت کا ایک قطرہ اندر ڈال دیا، سب تباہ برباد ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ان کی محبت حضور کی محبت کے تابع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حضور کی عزت حرمت توقیر نہ کی، آواز اونچی کی سرکار کی بارگاہ میں یا آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، حفظ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں دوں گا۔
تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آیا، کیوں سمجھ میں آ گیا کہ توبہ کرو گے، اللہ ایسے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ آج کی موضوع کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ اسے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اسلام پر ایمان پر اس کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا۔ اب آگے صحابہ نے سوال کیا، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب کہا کہ اچھا بغض ایسی چیز ہے تو عمل کدھر گیا، یہ سوال صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، پھر بھی آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو، خود کو مسلمان ہی تصور کرتا، اندازہ لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہ لبادہ اوڑھ کر، یعنی نماز روزے کا مسلمانیت کا لبادہ اس نے اڑایا، اوپر اندر سے جو کچرا تھا کپڑے، اوپر اچھا کپڑا پہن لیا، نیچے والا درد چھپایا اس نے، یہ لبادہ ہو کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا ہے۔ اگر وہ ظاہر کر دیتا بغض کے ساتھ کفر کو بھی تو گردن اتار دی جاتی، اس کو چھپا رہا ہے، بچا رہا ہے۔ فرمایا یہ اپنے ہاتھ سے، یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، طرح حالے کہ وہ گھٹیا اور کمینے ہوں، بس میری امت مجھے میرے ماں کی پیٹ میں دکھائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی حضور کے علم کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ آپ سنیے، حضور نے فرمایا میری امت مجھے میرے ماں کے پیٹ میں دکھا دی گئی، تو امت تا قیامت تک، تو سرکار کے علم کے حوالے سے بات کرنے والے سبحان اللہ سنیے، آپ والدہ کے پیٹ میں ہیں اور قیامت تک کے لیے آنے والی امت ساری آپ کو دکھا دی گئی۔ سنیے فرمایا پاس میرے پاس سے جھنڈے والے گزرے، کچھ لوگ جھنڈے لے کے گزرے، یعنی آپ کو سارا دکھایا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی اور اس کے مددگار ہیں، تو میں نے اس وقت ان کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کی۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کا، محبت کا، عزت کا، حرمت کا تعلق جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نسلوں تک کے لیے، تا قیامت تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو انہی کی محبت پر موت عطا فرمائے اور قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج بعد نماز